سامعین محترم، آج کا موضوع تخت بلقیس ہے۔ یہ کیا ہے، کہاں سے آیا، کیا تھا؟ ملکہ سبا بلقیس کا تخت شاہی 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ یہ سونے، چاندی اور طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد اور اس کے ہدایہ و تحائف کو ٹکرا دیا اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے، تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنے دربار میں درباریوں سے یہ فرمایا: قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ آیت نمبر 38۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ سورہ نمل پارہ 38 اور 39 کی آیات بیان ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: اے درباریوں، تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہوں۔ ایک بڑا خبیث جن بولا: میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، اور بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں حاضر ہو۔ یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسم اعظم جانتے تھے اور ایک باکرامت ولی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہوا: قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ پارہ نمبر 19، آیت نمبر 40، سورہ نمل۔ اس نے عرض کی، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ حضرت آصف بن برقیہ نے روحانی قوت سے بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا، اور وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر لمحہ بھر میں ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، فمن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ پارہ 19، آیت نمبر 40، نمل، سورہ نمل۔ یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اس قرآنی واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو بڑی بڑی روحانی طاقت و قوت عطا فرماتا ہے۔ دیکھ لیجئے، حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پلک جھپکنے بھر کی مدت میں تخت بلقیس کو ملک سبا سے دربار سلیمان میں حاضر کر دیا، اور خود اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ اسی طرح بہت سے اولیاء کرام نے سینکڑوں میل کی دوری سے آدمیوں اور جانوروں کو لمحہ بھر میں بلا لیا۔ یہ سب اولیاء کی اسی روحانی طاقت کا کرشمہ ہے جو خدا اللہ پاک اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کبھی ہرگز اولیاء کرام کو اپنے جیسا نہ خیال کرنا، اور نہ ان کے اعضاء کی طاقتوں کو عام انسان کی طاقتوں پر قیاس کرنا۔ کہاں عوام اور کہاں اولیاء! اولیاء کرام کو اپنے جیسا سمجھ لینا یہ گمراہی کا سرچشمہ ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں اسی مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے بڑی وضاحت کے ساتھ تحریر فرمایا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں میں
شمار فرمائے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے، اور اللہ کا احسان عظیم اس بندے پر ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں جس بندے سے محبت کرتا ہوں اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہوں۔ خوش نصیب ہے، مبارکباد کے حقدار ہیں وہ انسان جو اللہ کی راہ میں بخوبی اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، اور جیسا اللہ اور اس کے رسول نے حکم ارشاد فرمایا اس حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کیا، اور دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر اس حقیقی رب کے سامنے اپنی گردن جھکا ڈالی۔ اللہ پاک مجھے بھی ایسے بندوں میں شمار فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے، اے اللہ مسلمانوں کے راہ پر، مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔